بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ سیریز جاری ہے۔ آج جو سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ 192 ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو فروری 1963 میں پاکستان میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ میری سامعین سے اور ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ آپ اس کو خود بھی واچ کریں، خود سبسکرائب کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر گھر تک پہنچ جائے۔ فروری 1963 کا سب سے مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں غلاف کعبہ کی تیاری ہوئی۔ جب مصر میں جمال عبد الناصر برسر آئے تو سعودی عرب اور مصر کے مابین اختلافات کی خلیج حائل ہو گئی۔ یہ اختلافات یہاں تک بڑھ گئے کہ سعودی عرب نے مصر میں تیار شدہ غلاف کعبہ لینے سے انکار کر دیا۔ اگست 1962 میں سعودی عرب نے ایک وفد پاکستان کو بھیجا تاکہ پاکستان میں غلاف کعبہ کی تیاری کے امکانات کا جائزہ لیا جا سکے اور اس کو یہاں تیار کیا سکے۔ اس سے قبل اسی ادارے نے آخرکار بنارس سلک ہاؤس سے غلاف کعبہ کی تیاری کا معاہدہ کیا۔ اس سے قبل اس ادارے نے ایک گز کا نمونہ تیار کر کے سعودی عرب بھیجا تھا تاکہ سعودی گورنمنٹ اس کو قبول کر لیں۔ اس ایک گز کے نمونے کو شاہ سعود نے بہت قبول کیا اور بہت پسند فرمایا اور انہوں نے پھر پاکستان کو غلاف کعبہ آرڈر کرنے کا تیار کر دیا۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے بعد لاہور اور کراچی میں اس غلاف کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ اس زیارت کا افتتاح 17 فروری 1963 کو لاہور میں اور مولوی تمیز الدین نے ایک سادہ تقریب میں کیا۔ مارچ 1963 میں اس غلاف کعبہ کی زیارت کراچی میں کرائی گئی، جس کے بعد اسے سعودی عرب روانہ کر دیا گیا۔ فروری 1963 کا اور مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اور مشہور ڈائجسٹ سیارہ ڈائجسٹ کا اجرا ہوا۔ پاکستان میں سب سے پہلا جو ڈائجسٹ پاکستان میں اشاعت ہوئی تھی وہ اردو ڈائجسٹ تھا، جو کافی مقبول ہوا۔ اسی مقبولیت کی وجہ سے جنوری 1963 میں لاہور سے اردو کے ایک مقبول رسالے سیارہ ڈائجسٹ کا اجرا عمل میں آیا ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو نیا ڈائجسٹ تھا دراصل ماہنامہ سیارہ ڈائجسٹ کے ضمیمی طور پر شائع ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو وہ تھے مینیجنگ ڈائریکٹر وہ نوید اسلام تھے اور اس کے حلقہ ادارت میں سلیم کیانی، عباد شاہ پوری، غلام حسین اظہر اور نہال لاہوری اور عزیز احمد شامل تھے۔ یکم فروری 1963 کو فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی پروفیسر مسز بلقیس فاطمہ کو رائل کالج آف لندن کا فیلو مقرر کیا گیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھیں۔ 4 فروری 1963 کو نواب سر یامین خان نے ایوب خان کی نامعقول پالیسیوں کی وجہ سے سیاست سے مکمل طور پر ریٹائر ہونے کا اعلان کیا۔ نواب سر یامین خان بہت پرانے سیاستدان تھے اور وہ پاکستان کی تشکیل میں اور تعمیر میں اور قیام میں بہت شامل رہے تھے، لیکن ایوب خان کی پالیسی اس قدر برداشتہ ہوئے کہ آخرکار انہوں نے سیاست سے مکمل طور پر ریٹائرمنٹ لے لی۔ 7 فروری 1963 کو کشمیر کے سوال پر پاکستان سے مذاکرات کے لیے بھارتی وفد کراچی پہنچ گیا۔ 8 فروری 1963 کو بھارت نے کشمیر کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کرنے کے بعد سودے بازی شروع کر دی اور وہ اس مسئلے پر کبھی بھی سنجیدگی اختیار نہیں کی اور وہ ہمیشہ ہر حال میں صرف وقت کو طول دیتے رہے اور وقت برباد کرتے رہے اور وہ آج بھی اس کے بعد 20 سال گزر گئے ہیں لیکن کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور اب انہوں نے کشمیر کو اپنی انٹیگرل پارٹ بنا دیا ہے بھارت کا۔ 9 فروری 1963 کو مرکزی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کو نئے بنیادی اسکیل مقرر کیے۔ 10 فروری 1963 کو بھٹو نے پاکستان کی طرف سے کشمیر کو تقسیم کرنے کا نیا منصوبہ پیش کیا۔ یہ حیرت کی بات ہے
کہ پاکستان اور کے وزیر خارجہ بھی کشمیر کو تقسیم کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ اصل میں یہ جو کشمیر کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کشمیر پاکستان کا انٹیگرل پارٹ ہے، کہ کاف جو ہے پاکستان کے نام میں وہ کشمیر سے ہے، اور غلام عباس اور تمام کشمیری لیڈروں نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کشمیری پارلیمنٹ میں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اس کے بعد جموں میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، جس میں اس نے مسلمانوں کی جنوسائڈ کی، جس سے وہاں کی آبادی کم ہو گئی، حالانکہ جموں بھی اکثریت مسلم کا علاقہ ہے۔ اس طرح یہ سازشیں ہوتی رہیں۔ اب یہاں 15 فروری کو پاکستان کے وزیر خارجہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کو تقسیم کر دیا جائے۔ کہاں کی بات ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کو مضبوط اسٹینڈ لینا چاہیے، اور تاکہ کشمیر از پارٹ آف پاکستان، کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف پاکستان، کشمیر از پاکستان، پاکستان از کشمیر، جیسے کہ قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا تھا، اور قائد ملت لیاقت علی خان نے فرمایا تھا کہ کشمیر از پاکستان اینڈ پاکستان از کشمیر۔ 11 فروری 1963 کو پاکستان نے عراق کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ 12 فروری 1963 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمود حسین نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ استعفیٰ دینے کی وجہ کیا تھی۔ بہرحال وہ مسٹر ایم غنی نئی وائس چانسلر مقرر کر دی گئی۔ تیرہ فروری 1963 کو پاکستان ہر قیمت پر کشمیر میں اپنے جائز مفادات کا تحفظ کرے گا۔ یہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے یہ اعلان جاری کیا، اور اس پہ کوشش کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کشمیر کو پاکستان کا دوبارہ حصہ بنا دی۔ 14 فروری 1963 کو صدر ایوب کی صدارت میں گورنروں کی کانفرنس ہوئی۔ 16 فروری 1963 کو لاہور اور ڈھاکہ کے درمیان پی آئی کی پہلی بوئنگ پرواز کا افتتاح ہوا۔ 18 فروری 1963 کو لاہور اور ڈھاکہ کے درمیان پی آئی کی پہلی پرواز کا افتتاح ہوا تھا، اور 18 فروری کو چین نے سرحدی امور کے متعلق پاکستان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ 23 فروری 1963 کو چین سے سرحد کے معاہدے کے متعلق بھارت اور کسی اور ملک کے احتجاج کی پرواہ نہیں کی جائے گی، بھٹو کا اعلان۔ 24 فروری 1963 کو مسٹر بھٹو پاک چین سرحدی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے پیکنگ روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بیجنگ پیکنگ ہی کہلاتا تھا، بعد میں اس کا نام بدل کر کے پیکنگ سے بیجنگ کر دیا گیا تھا۔ 27 فروری 1963 کو کشمیر کے سوال پر پنڈت نہرو نے نہایت گستاخانہ اور غیر سفارتی بیان دیا، اور اس کی ساری دنیا کی تمام ایمبیسیوں نے اور ملکوں نے مذمت کی تھی۔ تو یہ حال جو تھا پاکستان کا کشمیر کے مسئلے پہ۔ کشمیر کا معاملہ بالکل واضح ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت آبادی تھی، اور جب پاکستان کا قیام ہوا اس وقت یہ بالکل طے پایا تھا کہ جو علاقے پاکستان کی میں جو علاقے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ اس لیے بہت سارے علاقے زبردستی اور غاصبانہ طور پر بھارت نے قبضے میں کر لی، جس میں سے جوناگڑھ ہے، اس میں حیدرآباد دکن کی اسٹیٹ ہے، اس میں ماناوادر ہے، اور دوسری اور اسٹیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر کشمیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاستدانوں کو اور سیاسی رہنماؤں کو اور فوجی حکمرانوں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، اور اس کشمیر کے بارے میں ایک یکسو پالیسی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں یہ کہیں کہ کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ کشمیر لینا ہے۔ بہت دفعہ پاکستان کو موقع تھا جب پاکستان کشمیر لے سکتا تھا، لیکن فوج نے نہایت کاہلی کا اور نہایت بزدلی کا ثبوت دیا، اور وہ ظاہر ہے وہ کشمیر نہیں لے سکا، پاکستان کا حصہ نہیں بن سکا، اور غیر فعال قسم کی جو ہے ایکٹیویٹیز ہوئیں، جس سے وہ ظاہر وہ فوج نہ حرکت نہیں کر سکی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ مدد فرمائے کشمیریوں کی، اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائے ہماری زندگی میں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔